بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سعودی عرب سے کچھ لوگ کھجور لے کر آتے ہیں جس کے اندر گٹلی نہیں ہوتی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ کچھ لوگ اس کے حوالے سے ایک لمبا چوڑا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا میں تب مسلمان ہوں گا جب آپ اس کو ایک ہی دن میں کھجور اگا دیں اور اس کو پھل لگ جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کھجور کے لیے گٹلی کو بویا، راتوں رات یہودی آیا، اس نے گٹلی کو نکال لیا، اللہ کی رحمت اور قدرت سے وہ راتوں رات ہی درخت پیدا ہو گئے اور پھر اس کے اوپر پھل لگ گیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ ایک جھوٹ جو ہے پھیلایا جاتا ہے۔ بغیر گٹلی کے کھجور، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ جس طرح وہ اللہ بغیر والدین کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، جس طرح وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اسی طرح بغیر گٹلی کے کھجور کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور قدرت اور طاقت ہے، لیکن یہ واقعہ بیان کرنا اور پھر اس کو آگے شیئر کرنا یہ بہت بڑا جرم اور ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے، اور یہ ایک سنی سنائی بات ہے، ایک سنی سنائی کہانی ہے۔ قرآن کے کسی پارے میں اس کا ذکر نہیں، کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں، بلکہ کسی ضعیف روایت میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو لوگوں نے سنا، دل کو پیارا لگا، ذہن کو سکون ملا اور آگے بیان کرنا شروع کر دیا، حالانکہ حقیقت سے اس کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھو، جو شخص اس طرح سنی سنائی باتیں آگے بیان کرتا ہے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی، وہ آدمی جھوٹا ہے، اور اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا جرم بھی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب آپ نے صحابہ کو بتایا، اور خواب میں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک آدمی کھلے میدان میں بیٹھا ہے اور ایک بے رحم شخص اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھیار، لوہے کا ایک آنکڑا ہے، وہ زور سے اس کے رخسار میں ڈالتا ہے اور چیر کے پیچھے لے جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، اس کو ترس اور رحم نہیں آتا، وہ اس کے ناک میں ڈالتا ہے، چیر کر پیچھے لے جاتا ہے، تب بھی ترس نہیں آتا، وہ اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے، آنکھ کو پھوڑ کر پیچھے لے جاتا ہے، خون کے فوارے بہہ رہے ہیں لیکن اس کو ترس نہیں آتا، یہ دوسری جانب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے رخسار کو، اس کے ناک کو، اس کی آنکھ کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو دن کے آغاز میں ایک جھوٹ پھیلاتا اور وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتا، اس کو قیامت تک یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا ہے، کیا ہم بے خیالی میں ان لوگوں میں شامل تو نہیں کہ ہم فیس بک کی کہانیاں آگے بیان کریں اور اپنے لیے عذاب کو دعوت دیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں کہ ہم واٹس ایپ کی کہانیاں آگے بیان کریں اور جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے ہمیں یہ عذاب ملے؟ یاد رکھو، یہ بغیر گٹلی کے کھجور والا واقعہ بھی انہی واقعات میں ہے جس کی وجہ سے بیان کرنے والے کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے، بس لوگ محبت میں آ کر کہ اللہ کی کیا شان ہے، میرے نبی علیہ السلام کا کیا مقام ہے، محبت میں آ کر اس جھوٹ کو آگے پھیلانا کار ثواب سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 90 سے زیادہ صحابہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ بیان کر رہے تھے مَن یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے میرا نام لے کر، پیغمبر علیہ السلام نے کہا جس نے میرا نام لے کر کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک واقعہ جان بوجھ کر میرے ذمے لگایا جو میں نے نہیں کہا تھا، وہ اس ایک واقعے کی وجہ سے سمجھ لے کہ جہنم اس کی پکی ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔